رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس نے استغفار کی یہ کلمات پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا کیوں نہ ہو۔ آپ کو معلوم میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، وہ کیوں نہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سا استغفار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو پڑھ لے میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، جو یہ پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے اور حدیث میں الفاظ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر یہ دعا استغفار کرتے تھے، مطلب رکوع اور سجدے میں یہ پڑھتے تھے۔ یہ استغفار کو رکوع اور سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بخاری کی روایت ہے۔ کون سا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ رکوع اور سجدے میں کرتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھتے تب بھی یہ دعا کرتے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کرتا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی لمبی دعائیں تھا اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافینی، یہ دعا بھی آپ کرتے، دونوں ثابت ہو اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی کرتے تھے نماز میں دو سجدوں کے بیچ میں جب آپ بیٹھتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیرنے سے قبل یہ استغفار نماز میں پڑھتے تھے۔ سلام پھیرنے سے قبل مطلب التحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ استغفار نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اے اللہ میرے پہلے پچھلے پوشیدہ ظاہر تمام گناہ بخش دے، میری زیادتیاں مجھے معاف کر دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ استغفار یاد رکھیے نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو یہ سلام سے پہلے قاعدے میں رکوع اور سجود میں کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا۔ سید استغفار کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا۔ اسی طرح وہ استغفار کی جنگ سے کوئی انسان بھاگ بھی جائے کر لے تو انشاءاللہ عزیز اللہ معاف کر دیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو توبہ اور استغفار بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ توبہ اور استغفار صرف کلمات نہیں ہیں جن کو ادا کر کے ہم خوش ہو جائے، یہ کلمات کے ساتھ دل کی دنیا کی تبدیلی کا نام ہے، ہمارا انٹرنل لائف چینج ہو جائے، دل سے ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ انشاءاللہ عزیز توبہ اور استغفار ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا، یہ واحد ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، اپنے گناہوں کی معافی کا۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے افراد اور قومیں دنیا کی ہلاکت، مصیبت، پریشانی اور غم سے بچ سکتی ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، بارش میں اضافہ، جنتوں مطلب باغات کے اندر اضافہ، اور دنیا کی کئی فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو چھوڑنے کا نتیجہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اس کے کرنے کا۔ نیک لوگوں کی صفت اور عادت تھی کہ وہ استغفار و کثرت سے کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت میں اس کو کثرت سے کرنے کا حکم آیا، پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ ہمیں بھی چاہیے توبہ اور استغفار کو اپنا شعار، اپنی علامت، اپنی پہچان، اپنی عادت بنا لے، اور کثرت سے توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے رہیں، اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے اور آپ سے دن اور رات، صبح اور شام اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیے تو گناہوں کے معافی کا واحد ذریعہ جو انسان شرک نہ کرتا ہو، اس لیے کہ شرک کرنے والے کے لیے کوئی توبہ اور استغفار کام آنے والے نہیں ہیں، اور اگر شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ کر لیتا اور استغفار کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ شرک کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن جس کی موت شرک پر آ گئی
تو کتنا ہی توبہ استغفار دنیا میں کیا فائدہ نہیں ہوگا جو مر گیا اس پر. ہاں جس نے شرک سے بھی توبہ استغفار کر لیا, اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا, اور اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور کثرت سے اپنے رب سے معافی مانگتا تھا, تو ضرور بھی ضرور ایسا انسان اپنے رب کو معاف کرنے والا, رحم کرنے والا, اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرنے والا پائیں گا جس کے نیچے نہریں بہتی. یاد رکھیے, تو یہ بڑی اہم چیز تھی کہ ہم توبہ اور استغفار, اس کے فضائل, اس کی اہمیت کو جانیں, اس کے فضائل کو جانیں, اور اس کی حقیقت کو جانیں, اس کی ریالٹی کیا ہے. نہیں تو پتہ چلا وہی زندگی ہے, استغفر اللہ بولے اور گناہ کی طرف دیکھنا شروع. کیوں؟ تو بولے استغفار پڑھ رہا ہوں نا. نہیں, بلکہ زندگی چینج ہو جائے, تبدیل ہو جائے, اور جو گناہ ہوتے ہیں اس سے معافی کا یہ استغفار ذریعہ ہے. یہ دعوت گناہ نہیں ہے, بلکہ گناہ انسانی فطرت کا حصہ ہے, ہو جاتے ہیں. خطا انسانی فطرت کا حصہ ہے, ہو جاتے ہیں. ابن آدم بھول جاتا ہے, ہو جاتا ہے. وہ معافی کا ذریعہ ہے استغفار. لہٰذا جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں کثرت سے ہم کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ گناہ نہیں کرتے تھے, پھر بھی 70-100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. ہم بھی اس کو معمول بنا لیں. علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 100 مرتبہ والی اس روایت کو لے لے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کرے تو 100 مرتبہ دن میں ہو جاتا ہے. چونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کرتے تھے, ایک ساتھ نہیں ہو رہا, لیکن 100 مرتبہ بھی تو کرتے دن بھر میں. تو ہر نماز کا 20 مرتبہ تو کرے. 3 مرتبہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم انت السلام و منک السلام, پھر دعائیں پڑھتے تھے نا. تو لہٰذا اس کو ہم اپنا عادت اور معمول بنا لیں, تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی کروا لیں, اور جب ہم اپنے رب سے ملے تو ہمارا رب ہمیں معاف کر کے جو ہے ہمیں جو جس چیز کا اس نے ہم سے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ان جنتوں کے اندر ہمارا جو ہے داخلہ کرے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کی گئی توبہ کو جو ہے قبول کر, اور ہمیں جو ہے گناہوں سے ہماری جو ہے حفاظت کر. جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی, اس نے ایک سوال کیا, کوئی انسان زندگی میں بہت گناہ کرتا ہے, جیسے سود کھانا, غلط طرح سے پیسہ کمانا, اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز, اگر وہ انتقال کر گئے ہیں, جیسا دیکھ رہا مغفرت کی دعا, اگر کوئی ایسا شخص جو زندگی میں گناہ کرتا تھا اگر انتقال کر گیا ہے تو ہمارا مغفرت کی دعا اس کو تبھی فائدہ پہنچا پائیں گی جب وہ توحید پر تھا اور اپنے گناہوں پر نادم ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اگر کوئی انسان توحید پر نہ مرا تو ہمارا کتنا بھی استغفار اس کو فائدہ نہیں دیں گا. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ مومن کے لیے استغفار کر سکتا ہے, چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو. جیسے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے, انسان بول سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ شخص توحید پر مرا ہو. ٹھیک ہے, اور جہاں تک معاملہ سود کھانے کا ہے, پیسے لیا تھا, تو حقوق العباد شامل ہے. اور حقوق العباد کے لیے ضروری ہے اس توبہ کے لیے سب سے پہلے دل میں نادم ہو انسان, دوسرا وہ اس عمل سے توبہ کرے, استغفار کرے اس عمل کے لیے, تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ کرے, اور چونکہ بندوں کا حق تھا اسے لوٹا دے. تو اگر وہ جا چکا ہے, مر چکا ہے, تو اب اس کے وارثوں کا کام ہے کہ وہ چیز لوٹا دے لوگوں کو. جیسا کہ جن کا پیسہ کھا لیا تھا غلط طریقے سے ان کو لوٹا دے. سود کھایا تھا تو اب وہ سود کو چھوڑ دے, اور جو اس نے کمایا تھا اور کھایا تھا اس کو صدقہ کر دے. صدقہ مطلب نہیں بولیں گے, کسی کو دے دے, اس لیے کہ اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا, سود کے پیسوں کا اجر نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو جہاں جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچا دے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں, اور اگر وہ توحید پر مرا تھا وہ انسان جو یہ کرتا تھا, تو امید ہے آپ لوگوں کے اس چینج کرنے سے, تبدیلی لانے سے, اس کے بدلے میں اس کا خرچ چکانے سے, جن کا پیسہ غلط طریقے سے کھایا تھا, سود لیا تھا, تو اس سود کے کاروبار کو بند کر کے اور وہ پیسہ جو ہے سود کا جہاں دینا چاہیے وہاں لگا دینے سے انشاءاللہ عزیز اس کی مغفرت کے چانسز ہیں. لیکن کب؟ جب وہ توحید پر مرا تھا. اگر اس کا انتقال شرک پر ہوا تھا تو پھر یاد رکھیے اس میں کوئی گنجائش اور چانسز نہیں ہے ایسے آدمی کی کہ موت کے بعد اس کی مغفرت ہو پائے. اگر توحید پرست تھا, گناہ ہوئے تھے, تو ہم اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں, اور آپ کو استغفار میں چونکہ بندوں کا حق تھا یہ حق لوٹانے کی پوری کوشش کرنا ہوں گی. انشاءاللہ عزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے اور ان کی مغفرت کرے. السلام علیکم. پہلے میرا سوال تھا کہ جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں درس میں اس میں آتے ہیں تو ایمان بڑھتا گھٹتا ہے,
تو اس میں پھر ایمان بڑھ جاتا ہے، تو برابر نماز کی پابندیوں کرتے ہیں. مگر 15-20 دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ بار درس میں جانا چھوڑ دیے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، تو کیا ہوتا ہے 1-2 دن نماز قضا ہو جاتی، پھر اچانک سے جاگ جاتا میرے اپن چھٹری کر کے، پھر وہ نماز پھر سے واپس پڑھنا شروع کر دیا پابندی کے ساتھ. مطلب ایسا 15-20 دن میں، مہینے میں تو ایک آدھ دن قضا ہو جاتی 2 دن میں. تو کیا یہ اس کی توبہ قبول ہوں گی استغفار ہوئے تو یا نہیں ہوں گی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک انسان ہے جو کہیں جاتا ہے دینی درسگاہ پہ درس سنتا ہے تو اس کا جو جذبہ بڑھ جاتا ہے، 10-15 دن نماز برابر پڑھتا ہے، پھر وہی کمزوری آ جاتی ہے، نماز قضا ہوتی ہے، پھر اس کو جذبہ آتا ہے، پھر وہ سنتا ہے، پھر اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، تو کیا ایسے آدمی کی توبہ قبول ہوں گی استغفار؟ تو دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جب ایک آدمی مطلب اصل چیز تو یہ ہے کہ صحبت کا اثر انسان پر ہوتا ہے. تو جب کوئی انسان دینی درسگاہوں میں اجتماعات میں جاتا ہے اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا رمضان کے مہینے میں دیکھیے اللہ کا ذکر زیادہ کرتے اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو ایمان بڑھ جاتا ہے. تو بھائی کا سوال تھا کہ ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ نمازی بن جاتا ہے، لیکن پھر نماز قضا ہونا چالو ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اور اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے، لیکن پھر کچھ دن بعد یہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے فرائض کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے لیے جب آپ نے ایک بار توبہ کی تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو. لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی سے ایسا ہو رہا ہے، پھر چھوٹ رہی ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، تو بھی اللہ توبہ قبول کرنے والا. دیکھیے توبہ کا دروازہ تو موت تک یا قیامت کی کوئی بڑی علامت، یا تو قیامت صغرا مطلب اس کی موت آ جائے، یا تو قیامت کبرا کی کوئی علامت آ جائے، تب تک کے لیے موقع ہے. تو لہٰذا اگر اس نے آج توبہ کی کہ اللہ اب میں نمازی بن جاؤں گا پکا، لیکن پھر 15 دن بعد ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی. لیکن اگلی توبہ کا دروازہ پھر کھلا ہے، پھر توبہ کرے اپنے رب سے. اگر اس کے بعد پھر وہ زندگی اس کی تبدیل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب پھر پچھلی توبہ سچی نہیں تھی. اور کبھی کبھار نماز قضا ہونا الگ بات ہے، لیکن اگر وہ چھوڑ دے رہا ہے جان مجھ کے کہ 15 دن ہو گیا بالکل ایک دم کمزوری، نمازیں پڑھ رہا ہے کبھی چھوڑ دے رہا ہے، تو یہ تو سیدھا ایمانی کمزوری ہے. توبہ اور استغفار تو بعد میں آئے گا، اس کی ایمانی کمزوری. اس لیے کہ فرائض تو فرائض ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے مجھے اور اب کسی بھی حال میں. تو لہٰذا ایسا شخص اپنے ایمان کو بلند رکھے، اجتماعات وغیرہ میں جاتے رہیں، اور 15 دن جب وہ عادت بن جاتا تو میں سمجھتا ہوں کنٹینیوسلی بن جانا چاہیے. اگر کمزوری آ رہی ہے تو استغفار کی کثرت کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور جیسے بھی ہو نماز کو جب قضا بھی ہو رہی تو کرے، چھوڑے نہ، ٹھیک ہے، اور توبہ کرتے رہے. انشاءاللہ عزیز مرنے تک توبہ کے دروازے چونکہ کھلے ہیں. لیکن اگر وہی گناہ پھر ریپیٹ کر رہا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی، اس کا مطلب اسے چاہیے کہ توبۃ النصوح، وہ سچی توبہ کرنے کی کوشش کرے، خالص دل سے کرے، اور دوبارہ کبھی کسی فرض عمل کو نہ چھوڑے. تو انشاءاللہ عزیز یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن پھر چھوٹتا ہے، پھر توبہ کرے، پچھلی توبہ لیکن سچی نہیں تھی، لیکن اگلا دروازہ کھلا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ زندگی بار بار لگاتار ایسے موقع نہیں دیتی ہے. تو لہٰذا فرائض کے معاملے میں کم از کم توبہ کرنے کے بعد ہم اڑ جائیں، یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر انشاءاللہ. کچھ لوگ فجر کی مسلسل نماز چھوڑتے ہیں، تو ان کا کیا خاص واسطے شادی کے بعد فجر کی نماز پڑھنا ہوتی ہے نوجوانوں سے، کیا پھر مطلب وہ روز قضا کرتے اس کو، تو ان کا کیا؟ دیکھیے اگر کوئی انسان کسی بھی ایک نماز کو لے لیجئے، کوئی فجر ہے، کوئی عصر ہے، کسی کے لیے عشاء ہے، ٹھیک ہے، کسی کے لیے ظہر ہے، کوئی ایک نماز. جیسا کوئی کالج میں ہے تو ظہر چھوڑ دے رہا ہے، باقی سب پڑھ رہا ہے، ٹھیک. کوئی آدمی عشاء نہیں پڑھتا جو کہ بزنس میں ہے تو ہمیشہ قضا کرتا ہے، ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک. کوئی بھی ایک نماز کا ایسا عورت، یہ بھی ایمانی کمزوری کی ہی علامت ہے. اسے چاہیے اپنے رب سے توبہ کرے اور وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ کمزوری اس کی جلد سے جلد دور ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر اس سے غلطی ہوتی، پھر وہ توبہ کرے، پھر غلطی ہوتی، لیکن اس کا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی. سچی توبہ کا بھی انتظار ہے جب اس سے عمل شروع ہو جائے. اور پھر فطری طور سے جو نماز چھوٹ جاتی، کبھی ریگولر ہونے کے بعد بھی تو کچھ نماز انسان کی چھوٹتی ہے نا. سفر میں چھوٹ گئی، سفر میں کھڑے رہنے کو بھی جگہ نہیں تھی تو نماز کہاں سے پڑھیں گا، نہ جھک سکتا نہ کچھ کر سکتا، ایسے ٹائم پہ چھوٹ گئی. ٹرین کے اوپر بیٹھ کے جا رہا، بس کے اوپر، اب کہاں سے نماز پڑھیں گا، ایسے ٹائم پہ چھوٹ گئی. تو یہ تو سمجھ لینا فطری ہے. ایسے حالات میں ہو گئی کہ غفلت تھی طاری، تو یہ تو ایک مجبوری والی شکل تب بھی ہوں گی، وہ تو اس کے لیے تو معافی ہے، اس کے لیے تو مغفرت ہے. لیکن مسلسل کو یہ کر رہا ہے جو آپ جو کہہ رہے ہیں مسلسل، کہ تو ایک آدمی 5 وقت کا پابند نمازی بھی ہو تو اس کی نمازیں چھوٹتی ہے، بہت ساری قضا ہو جاتی ہے. غفلت سے، نیند سے، سفر سے، مجبوری سے، بیماری سے، بے ہوشی سے اس کی بھی ہوتی ہے. یہ تو کامن چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسا اب نارمل نہیں. لیکن وہ آدمی جو آپ بول رہے ہیں 15 دن پڑھتا ہے، نشہ چڑھتا ہے 15 دن کا، سمجھے ایک زور، پھر 15 دن بعد بالکل نماز غائب، پھر قضا ہوگا، پھر کسی نے بولا ایسا، وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کر کے اپنے لائف کو چینج کرے، اور جب ایک بار نماز شروع کرے تو پھر اس کا دوبارہ معاملہ نہ ہو. پھر یہ فطری طور سے جو ہوتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس معاملے ہم کو معاف کریں گا اور ہماری توبہ کو قبول کرے گا. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا 2 نمازوں کو ایک وقت میں اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، جیسے ظہر کی اذان کے بعد
نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ہی جانا ہو تو عصر کی بھی نماز پڑھ لینا جائز ہے کیا؟ دیکھیے، دو نمازوں کو بنا شرعی عذر کے ملانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دو نمازوں کو بلا کسی ضرورت کے آپ کمبائن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نماز مومنوں کے لیے ان کے مقررہ وقت پر پڑھنا واجب اور فرض ہے، مقررہ وقت، فکس ٹائمز ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اذان نہ بھی ہو، تو ظہر کا وقت چالو ہونا اس کے لیے کنڈیشن اور شرط ہے۔ شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کے ہوئے بغیر وہ عمل درست نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا ظہر کی نماز کے لیے ظہر کا وقت ہونا شرط ہے، اذان ہونا شرط نہیں عورتوں کے لیے، چونکہ سوال عورتوں کا، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جب وہ سفر وغیرہ کر رہے ہوں اور ان کو نماز نہیں مل سکتی جماعت سے، اور ٹائم یہ ہے کہ اسی وقت پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے۔ آج کل اینڈرائڈ اور جو ہے ونڈوز اور آئی او ایس کا زمانہ ہے، بہت آسانی سے اپلیکیشن ملتے ہیں، آپ کو وہ ایپ بتا دیں گا آپ کے علاقے میں ہر نماز کا اول اور آخری وقت کیا ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں 12:22 یا 25 ظہر کا اول وقت ہے یہ، اور اذانیں ہوتی 1:15 اور 1:30، تو کوئی خاتون اگر دیکھ لیتی ہے ٹائم کی 12:25 میں ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو وہ بالکل 12:26 پر نماز پڑھ سکتی ہے ظہر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رہا معاملہ عصر کا، تو عصر کی نماز اگر کہیں جانا ہو تو نہیں پڑھی جا سکتی، سوائے آپ سفر پر نکلے ہو۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر سے سفر پر نکلا ہوں، ٹھیک ہے، سفر پر نکلا ہوں، ایئرپورٹ پہنچتا ہوں، سفر میرا شروع ہو گیا، 10 کلومیٹر میں چلا گیا ہوں، وہاں اب مجھے ظہر کا وقت ہے جس میں اگر عصر نہیں ملا ہے تو پھر سفر کے اندر مجھے عصر نہیں ملنے والی، تو ایسی جگہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھوں گا، اس کے بعد عصر کی بھی 4 رکعت پڑھوں گا، چونکہ اپنے شہر میں ہی ہوں لیکن سفر نیت نکل چکا ہوں، سفر کی نیت سے۔ آج کل شہر تو کبھی کبھار کہیں تک بھی ختم نہیں ہوتے، اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن نیت چونکہ سفر کی ہے، تب میں ملا رہا ہوں، لیکن دونوں کو مجھے 4 رکعت پڑھنا ہوں گی، یاد رکھیے، دو نہیں، قصر نہیں کروں گا، چونکہ ابھی سفر شروع ہو چکا ہے، لیکن کوئی تکلیف نہیں مجھے سفر کی، بس نکلا ہوں۔ یا پھر بارش، طوفان، آندھی، ٹھیک ہے، ویدر کے ایکسٹریم کنڈیشن، جنگ وغیرہ کی حالات میں دو نمازوں کو ملانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن عام حالت میں یا سفر، مسافر 2 نمازوں کو ملا بھی سکتا ہے اور 2 نمازوں کو قصر آدھی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا، اذان اگر نہ بھی ہو، ٹائم ہو جائے تو آپ ظہر پڑھ لیں، لیکن عصر کا اگر ٹائم نہیں ہوا ہے تو آپ عصر پڑھ کے سفر اگر آپ خالی جانا ہے کسی کام سے تو نہیں ہو سکتا، آپ کو وضو کے ساتھ رہنا ہوگا، جہاں جائیں گے یا تو وہاں وضو کر کے عصر کا وقت ہوتے آپ کو عصر وہاں پڑھنے میں، تو بلا شرعی ضرورت کے 2 نمازوں کو ملانا درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے قرض لیا اور اس کو لوٹانے کی اس کی نیت تھی، اس نے اس پیسہ بھی خرچہ کر دیا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا پھر ایسے میں اس کی توبہ کیسا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ کوئی انسان تھا جس نے قرض لیا، لوٹانے کی نیت بھی تھی لیکن اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسے میں کیا؟ تو دیکھیے، قرض کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان قرض لے تو اسے لکھ لیا کرے، اور اگر اس کی بیماری وغیرہ یا سفر کر رہا ہو تو اپنے وارثوں کو یا اپنے ذمہ داروں کو یا رشتہ داروں کو بتا دے کہ یہ مجھ پر قرض ہے، اگر اس سفر سے نہ لوٹ پاؤں، اس بیماری سے نہ اٹھ پاؤں تو یہ قرض آپ کو میری طرف سے ادا کر دینا ہے، میری فلاں چیز آپ بیچ سکتے ہیں، اور بیچنے کے بعد اس شخص کو وہ قرض دے دے تو وصیت کر جائے۔ تو جس انسان کی موت آ جائے، جس کی قرض جو مقروض ہو، دینے کی نیت ہو، تو انشاءاللہ عزیز وہ وصیت کر جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو آپ خاص طور سے پوچھتے اس پر کوئی قرض باقی ہے کیا؟ اگر کہا جاتا ہاں تو آپ لوگوں سے کہتے تم نماز پڑھ لو، میں نماز میں شامل نہیں ہوں گا۔ جب کوئی آ کر کہتا کہ اس کا قرض ادا کیا گیا، تب آپ کہتے تب میں اس کی اب نماز جنازہ پڑھوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اور شخص کی نہیں پڑھی، اس پہ قرض تھا چونکہ بندوں کا معاملہ ہے، تو لہٰذا ایسا شخص جس کی نیت بھی ہو دینے کی، وہ وصیت کر جائے، لکھ کر رکھے، تاکہ اگر وہ مر جائے تو اس کے وارث اس کا قرض ادا کر دے، وارث نہ ادا کرے تو کوئی بھی مسلمان ادا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا انتقال ہوا، پوچھا کیا اس پر قرض تھا؟ تو کہا ہاں، تو کہا میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ کوئی ذمہ داری نہ لے لے۔ تو جو صحابی بولنے آئے تھے کہ انتقال ہوا، آپ نماز کو چلی، انہوں نے کہا میں ان کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو پتہ چلا مسلمان کا قرض کوئی بھی مسلمان دوسرا چکا سکتا ہے، لوٹا سکتا ہے، تو لہٰذا اس کا قرض لوٹانا ہوگا، اس کے وارثوں کو اس کا مال بیچ کے یا پھر کسی مسلمان کو آگے بڑھنا پڑے گا، تاکہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ مغفرت اور نجات کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ اس کے طرف سے قرض چکا دے۔ اور یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ کسی بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ اس کا قرض چکایا جا سکے، اور اس کا قرض کوئی دوسرا بھائی چکا دے، یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اس شخص کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گا۔ اس میں یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ وارث کسی سے ادھار لے اور جس کا قرض تھا دے دے، پھر وارث اس کو چکا دے، چونکہ
میت کا قرض ادا ہو گیا، اب وارثوں پہ نیا قرض چڑھ گیا، اور وارث چونکہ زندہ ہے وہ چکانے کی طاقت رکھتے وہ چکائے، لیکن اپنی میت کو قرض چکا کر ہم فری کریں بہت ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا، وہ ان سے لینا تھا ابا کو دیے تھے نا، ابا سے لو ہم کو نہیں معلوم، بھائی سے بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک تھوڑے سے قرض کی، کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ تھوڑا سا قرض جو ہے ان کے لیے وبال جان نہ بنے، مطلب یہ قرض جو ہوگا وبال جان بن جائیں گا، مغفرت نہیں ہو سکیں گے، اس کا حساب و کتاب معلق بیچ میں لٹک جائیں گے۔ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان شہید ہو جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر دوبارہ زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے تو بھی اس کی مغفرت نہیں، اگر اس پہ قرض تھا تو، سمجھ رہے ہیں؟ قرض دار کی مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم چاہتے ہیں ہمارے بھائی کی مغفرت ہو تو چکائے، اس کے وارث اس کی وراثت میں سے لوٹائے یا کسی سے ادھار لے، یا وارث اپنے اوپر ادھار لے کہ میں دوں گا اس کے بدلے آپ مجھے دے دو، کسی سے لے اس کا چکا دے اور وہ خود ادھار کسی اور کا لے لے اور پھر وہ چکائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ایسا کوئی ہوا ہی نہیں اور میت کی دینے کی نیت تھی تو اب یہ معاملہ میت کا اور اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کریں گے اللہ بہتر۔ میت کی نیت تو تھی لیکن نہ وارث لوٹا رہے ہیں نہ وہ بیچارہ دے پایا، لکھا تھا سب کچھ کیا تھا، یہ معاملہ اللہ کے اور بندے کے معاملے کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ جو بہتر فیصلہ کرنا چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جی السلام علیکم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کو جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے تو امام جو ہے تو خاموشی سے نماز پڑھاتے، تو پیچھے جو مقتدی پڑھتے ہیں نماز، تو بہت سے جنوں کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں رہتا ہے، تو ان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ تو خاموشی میں پڑھاتے ہیں، تو پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں جنازے کی نماز جن کو پڑھنا نہیں آتی کیا ان کی قبول ہوں گی؟ اگر وہ امام کے پیچھے ہیں تو انشاءاللہ امام جب کرے گا کوئی عمل تو پیچھے والوں کی نماز قبول ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جنازے کی نماز جو ہے بہت آسان ہے، اس میں کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کو بہت ٹینشن ہو، بہت مشکل سیکھیں۔ 4 تکبیرات اس کے اندر ہوتی ہے، پہلی تکبیر ہوتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا وغیرہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے، پہلی تکبیر ہوئی آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اور ایک ضمی سورہ ملانا ہے، دوسری تکبیر ہوگی اس کے بعد آپ کو درود پڑھنا ہے، درود ابراہیم پورا، تیسری تکبیر ہوگی آپ کو میت کے لیے دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر کچھ نہیں آتا ہو، کچھ بھی نہیں آتا ہو، بالکل ہی کورے ہو، تو اگر کوئی مرد ہو اللہم اغفر لہ ورحمہ 3 بار پڑھ لیجئے کافی ہے، اور اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہا ورحمہا 3 بار پڑھ دیجئے انشاءاللہ، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن آپ کو پڑھنا تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا صغیرنا وکبیرنا وذکرنا انسانا، آپ یہ دعا بھی بہرحال پوری بہت چھوٹی ہے بھی، یہ پڑھ لیں۔ یہ پڑھ لیں، یہ دعا ہو گئی، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا تو ایک سلام سے ختم کیجیے یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 2 سلام سے ختم کیجیے، ہو گیا، اتنا ہی آسان ہے۔ 4 تکبیرات ہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام، اتنا ہی ہے۔ یہ اگر کسی کو نہیں بھی آتا ہے امام کے اگر پیچھے انشاءاللہ تو اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ نہیں تو کسی کی اصلاح کس طرح کرے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے وسیلے کے تعلق سے میرا ایک پورا لیکچر ہے، وسیلے کا بیان، شفاعت اور وسیلہ اور شفاعت کا بیان، آپ تفصیلات دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں، لیکن عام الفاظ میں کہوں گا وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن اس سے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ لیکن عمومی اعتبار سے دعائیں بغیر وسیلے کی مانگی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اکثر دعائیں جو ہم دیکھتے ہیں قرآن حدیث میں آتی ہے بغیر وسیلے کی مانگی گئی۔ پتہ چلا وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن انڈیا میں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے وسیلے سے ہی دعا مانگی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر دعا ہی نہیں ہے۔ تو وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن وسیلے سے ہی ہم سمجھتے ہیں، اس کو کلیئر کر رہا ہوں، دعا بغیر وسیلے کے بھی 100% زندگی بھر بھی مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وسیلے سے بھی مانگی جا سکتی ہے، بٹ اٹ از کنڈیشنل، اس کے لیے بہت سارے شرائط ہے۔ کیسے کیسے؟ ایک دعا تو وہ ہے جو آپ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے کریں، بالکل جائز ہے، جیسا کہ وہ 3 لوگ جو غار میں دب گئے تھے، پتھر آ کے لگ گیا، تینوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، تو نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نیک کام کرتے وقت اس کام کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی جا سکتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے، اور کعبے کی تعمیر کرتے کرتے کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر اس عمل کو، انکا، اور دعائیں کرتے ہیں۔ تو نیک کام کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نیک کام کرتے ہوئے اس کو وسیلہ بنا کے دعا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی پھر کنڈیشن ہے، پہلا وہ شخص حیات ہو، زندہ ہو،
متقی اور پرہیزگار ہو، اس کو آپ کا پورا مسئلہ معلوم ہو، وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کریں، یہ کنڈیشن ہے۔ زندہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، پورا مسئلہ معلوم ہو، آپ بھی دعا کریں اور وہ بھی دعا کریں، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن ہمارے پاس انڈیا مسئلہ یہ لوگ سمجھتے وسیلے سے ہی دعا مانگنا چاہیے، وسیلے کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے اکثر دعائیں جو قرآن و سنت میں آتی ہے اس میں کوئی وسیلہ آپ کو نہیں ملے گا سوائے چند کے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وسیلے سے بھی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن وسیلے سے ہی مانگنا جیسا ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے یہ بالکل غلط تصور ہے، بلکہ بغیر وسیلے کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ صبح شام دن رات اٹھے بیٹھے گناہگار نیک سارے انسان، یہ بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا تھوڑی اللہ سنیں گا اس لیے ہم وسیلہ مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے گناہ گار اللہ کی سب سے بدترین مخلوق شیطان ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیے اس نے بھی اللہ سے سیدھی دعا مانگی، اللہ نے سنی، یہ نہیں کہا کہ تو شیطان ہے مردود ہے چل بھاگ یہاں سے تیری دعا تھوڑی سنوں گا۔ دعا مانگی نا، اے اللہ مجھے موقع دیا جائے ان کے دوبارہ اٹھنے تک، کہا جا تجھے موقع دیا گیا دوبارہ اٹھنے، یہاں کہا اللہ نے تو اتنا گناہ گار ہے جا کم از کم آدم کے وسیلے سے آ میرے پاس چل، کچھ بھی نہیں کہا۔ جب شیطان کی اللہ سن سکتا تو میری آپ کی کیوں نہیں؟ وسیلے سے بھی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن وسیلے سے ہی مانگنا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اور وسیلے میں نے کنڈیشن بتا دی، نیک اعمال کو وسیلہ بنائیے، نیکی کرتے ہوئے وسیلہ بنائیے، اور اگر کسی انسان کا وسیلہ رہتے ہو تو زندہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کو بھی مسئلہ معلوم ہے، آپ بھی دعا کریں اور وہ بھی دعا کرے، تو انشاءاللہ ایسے وسیلے لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بولے نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ مردہ کا وسیلہ لے رہے یا کسی کا، یہ غلط ہے ثابت کرو، تو دیکھیے دعا عبادت ہے، عبادت کا طریقہ شریعت سے ثابت ہونا ضروری ہے، تو ان کا کام ہے وہ ثابت کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہاں کسی مردے کی یا کسی کے ایسے وسیلہ لیا جیسا وہ لے رہے ہیں۔ سمجھ رہا؟ کچھ لوگ بولتے نہیں ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہم کہاں غلط؟ تو ان سے پوچھیے دعا عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ ہم کو شریعت بتاتی ہے، اس طریقے میں ایسا طریقہ ہو تو آپ بتائیے، بولنا آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ رہا؟ آپ بتائیے آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، وہ ثابت کریں ان کا عمل، ہم ان کا رد نہیں کریں گے بلکہ وہ بتائیں گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے جو عمل وہ کر رہے ہیں، نیک لوگوں سے، مردہ لوگوں سے وہ مانگ رہے جو کہ ہے ہی نہیں، یا ایسے نیک سے جو زندہ بھی ہے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں آپ کا مسئلہ کا، یہیں سے چلا رہے اس کے نام سے۔ سمجھ رہا؟ تو وہ ثابت کرے ایسا وسیلہ کس صحابی نے لیا اور کب لیا یا تابعین نے، تو ہم بھی بہرحال عمل کریں گے۔ تو ان کا کام ہے ثابت کرنا، آپ کا کام نہیں اس کا رد کرنا۔ ٹھیک ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے بتائیے۔ تو دیکھیے مسلمان اور مومن کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے، جس کو ایسا ایک عام زبان میں سمجھاؤں گا، کہ اگر پیرامڈ جیسا بنایا جائے، پیرامڈ سمجھتا نا آپ، پیرامڈ اوپر نوک ہوتی ہے نیچے بڑا ہوتا ہے، تو سب سے بنیادی جو درجہ ہوتا ہے ایک ایمان والے کا وہ مسلمون ہوتا ہے، وہ مسلمان، مسلمون۔ اس سے اوپر کا درجہ جو ہوتا ہے وہ مومنون، جو کہ تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے متقون، جو کہ تعداد میں اور کم ہوتے ہیں، متقی لوگ۔ اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے محسنون، جو ٹاپ موسٹ ہے، پیک ہے، اور تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں، ہے نا، محسنون، جیسا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ احسان مطلب یہ بدلے کو بدلہ نہیں لیتے ہیں، بدلے کو معافی سے بدل دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے محسن۔ ٹھیک ہے، محسن مطلب کیا ہوا، آپ نے میرے چچا کو قتل کیا لیکن جب مجھے موقع ملا آپ کو قتل کرنے کا میں نے آپ کو معاف کر دیا، یہ محسن ہے، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیرامڈ ہوتا ہے۔ تو سب سے نچلا جو ہوتا ہے مسلمون درجے کے اعتبار سے، سارے ہی لوگ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے وہ مسلمان میں داخل ہوتے ہیں۔ قرآن کی خصوصیت دیکھیے آپ، قرآن نے مومنون اور مسلمون میں، مسلمان اور مومن کے اندر فرق کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ حجرات کے اندر، یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان نہیں لائے، یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں بھی داخل کہاں ہوا ہے۔ اور صحابہ کو اللہ نے جب بھی خطاب کیا کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کہا۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے، اس لیے کہ صحابہ ایمان پہلے لائے تھے، عمل بعد میں آئے تھے۔ سمجھ رہے آپ، ایمان والے کہا ان کو بار بار، ایمان والوں۔ تو مسلمون، مومنون، ایمان والے، مومن، تو صحابہ کو مومن کہا اللہ نے چونکہ ایمان لائے تھے، اور اسلام بعد میں آیا، نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں آیا۔ ٹھیک ہے، تو اسلام پر عمل کرنے والا مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو مومنون والا درجے میں صحابہ کو ڈالا گیا، مومنون، مومنون جب بھی خطاب ہوں گا صحابہ سے ایمان والوں سے خطاب ہوں گا، مومنون۔ کیوں مومنون کہا گیا؟ اس لیے کہ اسلام کے ارکان وغیرہ سب بعد میں آئے تھے، ایمان یہ لوگ پہلے لائے تھے۔ تو ایمان والا درجہ یاد رکھیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جبکہ ہر وہ انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، جو اللہ کو اپنے رب ماننے کا دعویٰ کرے، وہ مسلمان ہے، پھر چاہے نماز پڑھتا ہو، نہ پڑھتا ہو، کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت، صحابہ کی جماعت کا عقیدہ تھا، گناہ کبیرہ کی بنیاد پہ اسلام سے کوئی بھی انسان خارج نہیں ہوتا ہے۔ خوارج جو اس زمانے میں لوگ تھے
ان کا یہ عقیدہ گناہ کبیرہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. تو لہٰذا ہر انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، پھر چاہے عمل کرتا ہو نہیں کرتا ہو، جیسے تیسے کرتا ہو، شرک بھی کرتا ہو، بدعت بھی کرتا ہو، سارا چیز ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. ایمان مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے. اس کی صفت قرآن نے بیان کی، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے یقیناً ایمان والے کہ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور سارا تو مومنوں کی صفت بہرحال تفصیل میں بہرحال آتی ہے. صحابہ مومنوں کی جیتی جاگتی مثال ہے. کسی کو دیکھنا ہے تو مسلمان، ہر وہ آدمی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مومن وہ جو اس بات کو سمجھے کہ وہ کیوں آیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرے، وہ مومن ہوتا ہے. مومن ایمان کے درجے سے جب انسان اور اونچا جاتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے کہ حلال چیزوں کو بھی احتیاط کر کے استعمال کرتا ہے تاکہ کہیں حرام میں نہ چل جاؤ، وہ تقویٰ متقون کا درجہ ہوتا ہے. اور اس سے اونچا درجہ جو ہوتا ہے محسنون کا ہوتا ہے، جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے ایمان کا. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان، اسلام اور احسان کیا ہے نا. تو احسان کا درجہ کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترى، اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن ترى، اور تم تو اسے دیکھ نہیں سکتے ہو، فإنہ یرا، تو یہ جان لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا درجہ ہے. محسن انبیاء احسان کے درجے میں. تو یہ بہرحال عام زبان میں کہوں درجات ہیں. مسلمون سب سے بنیادی درجہ، مومنون اس سے اونچا، متقین اس سے اونچا، اور محسنون سب سے اونچا درجہ ایمانی اعتبار سے. کسی نے ایک سوال کیا، عورتوں کو جو ویجینل ڈسچارج جاتا ہے چاہے وہ نارمل ہو یا پھر کسی انفیکشن کی وجہ سے، تو کیا اس کے لیے اب اس جگہ اس کپڑے کو دھونا کمپلسری ہے یا ریکمینڈڈ ہے؟ یعنی اگر اسے نہیں دھویا جائے تو کیا نماز ہو جائیں گی، اور کیا اس ڈسچارج کے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیے خواتین کی طرف سے سوال تھا کہ عورتوں کو ویجینل ڈسچارج، دیکھیے اس مسئلے کو چونکہ یہ طہارت سے متعلق ہے تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں. عورتوں کی شرمگاہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، ٹھیک. ایک وہ ہوتا ہے جس میں سے پیشاب نکلتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو رحم سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ویجینل ڈسچارج جو کہ رحم. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کے فتوے یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے وہ سب نجس ہے. جو کچھ بھی پیشاب کی جگہ سے آئے وہ نجس ہے، اور جو کچھ بھی رحم سے آئے، یوٹرس سے نکل کر آئے، وہ نجس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. حیض کے علاوہ وہ نجس میں نہیں آئیں گا. اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائیں گا، غسل بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن نجس میں نہیں آئیں گا. مطلب وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے نکل جانے سے غسل واجب ہو، ٹھیک ہے. مطلب کبھی ہو سکتا ہے اگر منی نکل جائے تو غسل بھی ہوگا، لیکن وہ نجس میں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اب اگر ایسی کوئی چیز جو ویجینل ڈسچارج جو نارمل ہو یا پھر کسی انفیکشن، نارمل میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو لکوریا ہوتا ہے، وائٹ واٹر ڈسچارج ہوتا ہے، سفید پانی کی بیماری عام زبان میں کہتے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائیں گا، غسل نہیں ٹوٹیں گا، وضو ٹوٹ جائیں گا. اور اس حصے پہ جہاں یہ واٹر، یہ پانی، یہ دھبا لگ جائے اس کو دھونا چاہیے. ایسا دھوئے کہ نچوڑ لیا جائے. اگر پانی نہ ہو تو پھر کھرچنا لازم ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی منی کا داغ لگ جاتا اور پانی نہ ہونے کی شکل میں اس کو اپنے ناخن سے کھرچ دیتی، جس کی وجہ سے وہ کپڑا چونکہ سخت ہو جاتا اور وہ کھرچنے سے نشان بن جاتا، وہ نشان واضح نظر آتا، اور آپ اسی حالت میں نماز کو گئے. مطلب غسل سے تھے آپ، لیکن کپڑا دھونے کے لیے پانی نہیں ہوگا، یہ حالت نہیں تھی، جو بھی بہرحال معاملہ ہوا تو اس کو کھرچ دیا گیا. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں اس کو پہلے تو دھویا جائے گا، واش کیا جائے گا. اگر دھونے کی سہولت نہ ہو، آج کل تو ماشاءاللہ بہت آسانی سے پھر بھی دھویا جائے گا. دھونے کی سہولت نہ اور سوکھ چکا ہو تو اسے کھرچا جائے گا، ٹھیک. اور اگر گیلا ہو تو اسے سکھایا جائے گا پھر، ٹھیک. یہ آپ کو کرنا ہوگا. سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ ایک انسان کو پیڈ یوز کر لے، کاٹن یوز کر لے، کلاتھ یوز کر لے، پیڈ یوز کر لے، سینیٹری نیپکنس یوز، جو بھی ہو سکتا ہے، تاکہ ایسا ڈسچارج بھی جو ہے کپڑوں کو خراب نہ کرے. پھر جب نماز کا وقت آئے اسے نکال دے، شرمگاہ کو دھو لے اور نماز پڑھ لے. یہی مسئلہ اس عورت کے لیے بھی ہے جس کو استحاضہ ہوتا ہے، حیض نہیں آتا ہے. استحاضہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان عورت کی رحم میں جاتا ہے، یوٹرس میں، بچے دانی میں، اور جا کر اپنے پیر سے رگڑ مارتا ہے، جس سے اس کی ایک رگ ہوتی ہے، نس ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں بازل. اور رگ پھٹنے سے خون اس کا نکلتا ہے جو کہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال ہوا کہ حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کا کیا ہے، تو آپ نے پہلے اس کے مسئلے کا حل یہ بتایا. پہلے تو اس خون کو پہچانو، حیض ہے یا حیض کا نہیں ہے، استحاضہ کا ہے. حیض کا خون اور استحاضہ کا خون کا رنگ دونوں الگ ہوتا ہے. یہ گاڑھا ہوتا ہے حیض کا اور یہ ہلکا ہوتا ہے.
تو آپ نے کہا پہلے اس کو پہچانو. اگر وہ حیض کے نارمل ڈیز میں نہیں آتا ہے، اس سے ہٹ کر کبھی آ رہا ہے، تو یہ استحاضہ ہے، یہ ایک بیماری ہے. استحاضہ کے خون کا بھی وہی حکم ہے جو لکور یا وائٹ واٹر ڈسچارج کا یا دوسرے اور پانی کا جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتی ہے. جیسا مرد کی شرمگاہ سے بھی کچھ سوچ لے، خیال آ جائے، نوجوان ہو تو مختلف قسم کے مادے نکلتے ہیں. اگر منی نکل جائے تو پھر تو غسل واجب ہوا، باقی مادے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اتنے حصے کو دھونا ہے، شرمگاہ کو دھونا ہے، نماز اس کی بالکل درست. تو لہٰذا عورت کو پھر وہ خون کو صاف کرے مطلب وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے، خون کو صاف کرے. صاف کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی چونکہ اس کا غسل باقی ہے. ایسی عورت جس کو کنٹینیوسلی جاتا ہے، مطلب رک ہی نہیں رہا یا کچھ دن کنٹینیو جاتا ہے، خون کے علاوہ یہ وائٹ واٹر ڈسچارج، جنرل واٹر، کچھ بھی پانی نکل رہا ہے، مادہ نکل رہا ہے لیکن رحم سے نکلتا ہے، تو کیا کرے؟ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے، چونکہ یہ بیماری ہے، وہ عورت اپنے شرمگاہ کو دھو لے، جتنے حصے پہ لگا وہ حصہ دھو لے. اس کے بعد وہ ایک نماز اسی وضو سے وہ پڑھ سکتی ہے. مطلب جیسا وہ ظہر پڑھ رہی ہے تو ظہر کی پوری نماز، نفل، موقدہ اور اس کے فرض پوری وہ ایک وضو سے پڑھ لیں گی. لیکن اگلی نماز کے لیے اس کو پھر سے ایک اور وضو کرنا پڑے گا، چاہے اس کا وضو پیشاب پیخانے یا ہوا خارج ہونے سے نہ بھی ٹوٹا ہو تو، چونکہ اس کو بیماری سے پانی نکل رہا ہے شرمگاہ سے. ٹھیک ہے، جیسا یہ معاملہ اس انسان کے لیے بھی جس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، کنٹینیوسلی پیٹ کو ہاتھ لگائے کہ ہوا خارج ہو جاتی ہے، پیٹ کو تو بیماری ہے. مطلب اس کو کوئی کھانے پینے کا ایشو نہیں، پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، السر وغیرہ ہو جاتے ہیں جس سے گیسز بنتی رہتی ہے اور کنٹینیوس لیک ہوتی ہے، نکلتی ہے. تو ایسا شخص بھی سیم وضو طریقہ ہے، وہ کیا کریں گا؟ ایک بار وضو کریں گا، اس وضو سے وہ پوری ایک نماز پڑھ لیں گا. ظہر پڑھ رہا تو ظہر کی موقدہ، اس کی فرض، اس کی نفل سب پڑھ لیں گا، اس کا ختم ہوا. اب اگلی نماز کے لیے اسے پھر سے وضو کرنا پڑے گا، حالانکہ پیشاب پیخانے کو نہیں بھی گیا تو بھی کرنا پڑے گا چونکہ اس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری. تو یہ مسئلہ اس عورت کے لیے بھی ہے. اس مسئلے کو آپ کو دیکھنا ہے تو علماء کی فتح میں بولو براز بولتے ہیں، پیشاب اور پیخانے کا کنٹینیوسلی جانا یا ہوا خارج ہونے کی بیماری، تو یہ بیماری کی شکل ہے. تو ایسی عورت جس کو ویجینل ڈسچارج ہوتا ہے جو کہ نارمل ہے، کوئی اس کو وہ نہیں، یا پھر کسی انفیکشن سے ہوتا ہے، کیا اس کی جگہ کپڑا کو دھونا کمپلسری؟ ہاں، تو کپڑے کو آپ دھو لیں، یہ زیادہ اچھا ہے طہارت کے لیے، ذہنی اعتبار سے بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کو ریکمینڈ کیا ہے، تو آپ اس کو اچھے سے دھو لیں. نہ دھونے کی شکل میں اگر مجبوری ہے، کوئی راستہ نہیں ہے دھونے کرنے کا، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو ایسی شکل میں اس حصے کو کھرچ سکتا ہے تو، یا پھر سکھا لے اور اپنی نماز کو شرمگاہ کو دھو کر یا صاف کر کے وہ ادا کر لے. اس کے بعد انہوں نے لکھا دھویا جائے تو کیا نماز، نہ دھویا جائے تو کیا نماز ہو جائیں گی؟ تو ہاں، مجبوری کی شکل میں جب تک کہ وہ ڈسچارج جو ہے پیشاب کی جگہ سے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈسچارج آ رہا ہے، رحم سے نکل کر آ رہا ہے، تو پھر اس شکل میں مجبوری کی اس میں اگر وہ سکھا لے، کھرچ لے، نکال لے تو انشاءاللہ نماز ہو جائیں گی. کیا ایسے ڈسچارج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہاں، ایسے کسی بھی ڈسچارج سے، چاہے پیشاب کی جگہ سے نکلو یا جس کو کہیں گے رحم سے نکلو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. شرمگاہ کے اگلے اور پچھلے حصے سے کچھ بھی چیز نکل جانے سے یا کچھ بھی چیز داخل ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بیسیکلی. پھر غسل بھی ٹوٹتا ہے وہ دوسری چیزوں کی وجہ سے، لیکن بیسیکلی وضو تو ٹوٹ ہی جاتا ہے. جیسا پیشاب نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، منی نکل گیا تو غسل بھی ٹوٹ گیا، یا ودی نکلی، مطلب وہ چیز جو منی نہیں ہوتی ہے لیکن انسان سوچ لے تو نکلتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، پیخانہ نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا، حیض کا خون نکل گیا، وضو تو ٹوٹ گیا، غسل بھی ٹوٹ گیا چونکہ غسل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، نفاس کا خون نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا. تو شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلنے، اور داخل کا میں نے کیوں کہا، جیسا انسان شادی شدہ ہے تو ہم بستری کرتا ہے، شرمگاہ داخل ہوئی، غسل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، جانے سے بھی تو کچھ بھی نکلا ٹوٹ گیا وضو. آپ کو کیا کرنا؟ وضو کرنا ہے. رہا استحاضہ کا خون ہے، وائٹ واٹر ڈسچارج ہے، ویجینل کچھ بھی ڈسچارج ہے جو سوچنے سے، فکر سے، بیماری سے، انفیکشن سے آتا ہے، تو وضو ٹوٹ گیا. صاف کر لے، کپڑے کو دھو لے، شرمگاہ کو دھو لے، وضو کر لے، نماز کر لے. کنٹینیوس جاتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، بیماری کی شکل ہے، اس میں صاف دھو لے، وضو کر لے، اس ایک وضو سے پوری نمازیں پڑھ لیں انشاءاللہ، تو معاملہ بہرحال اس میں حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک جنرل بات تھی، میں نے جنرل جواب دیا. اسپیسیفک کویشچنس ہوتے ہیں تو اسپیسیفک آپ فتاوی علماء کی وغیرہ میں آپ کے سامنے بہرحال رکھتے رہتا ہوں، لیکن چونکہ آپ کا جنرل کویشچن تھا میں نے جنرل اس کا جواب دینے کی بہرحال کوشش کی. جی السلام علیکم. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا، اس کے پاس سورہ یاسین وہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو، کیا یہ درست ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورہ یاسین کا جس کے انتقال کا وقت قریب ہے کیا پڑھنا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے، ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ ہے، اپنے موتا کو تلقین کرو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے موتا کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. ایک روایت کے اندر آتا ہے، حسن درجے کی روایت، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے میت پر سورہ یاسین پڑھو.
تو اس کا معنی کچھ لوگ لیتے ہیں کہ وہ جا کے قبرستان میں کھڑے ہوتے خبر کے اوپر، آدھا سورہ یاسین ایسا پڑھتے ہیں ادھر اور آدھا سورہ یاسین ویسا پڑھتے ادھر جا کر. نہیں، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ موت سے قریب انسان کے بعد، چونکہ وہ مرنے والا ہے، نزا مطلب وہ حالت، وہ کیفیت جس کے بعد بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے. نزا کی حالت میں انسان کو بھی موت کہا جاتا ہے، چونکہ اب وہ ختم ہونے والا ہے. اس کے پاس سورہ یاسین پڑھا جا سکتا ہے. اس حدیث کے مطابق اپنے میت کے قریب سورہ یاسین پڑھو. تو اس سے مراد اس کی جب روح نکلنے والی ہے تو یہ بھی تلقین میں ہی شامل ہے نا، تلقین کر رہے ہیں آپ، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں. اس سے آسانی ہوتی ہے. علماء لکھتے ہیں اس سے اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کو سورہ یاسین میں دیکھیے کیسے واقعات ہیں ایمان والوں کے، اور شروعاتی اس کا دیکھیے کیسا پورا واقعہ ہو جو حبیب کا واقعہ ہے، لوگ ایمان نہیں لائے کیا. تو ایک طرح سے آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں ایمان، اس کی اہمیت، انبیاء، ان کی اطاعت وغیرہ. تو بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ میت کے قریب سورہ یاسین یا قرآن کی دیگر صورتیں بھی بہرحال پڑھ سکتے ہیں. نیت کیا ہو؟ تلقین کرنا مقصود ہو، تاکہ اسی بہانے آخر وقت میں وہ اللہ کا کلام سنتے سنتے دنیا سے جائے. اور انسان جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. حدیث ہے نا، جیسا کہ کوئی آدمی حج میں تھا، گھوڑے سے گر گئے، ان کی گردن ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو احرام بھی اس کا مت اتارو، اس کو غسل بھی مت دو، دفنا دو، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے روزے قیامت اٹھیں گا. اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی انتقال کر گیا، آپ نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ روزے کی حالت میں اٹھیں گا. اسی طرح کوئی نماز کی حالت میں گیا، نمازی اٹھیں گا. اسی طرح قرآن سنتے ہوئے گیا، ایک اچھی بات ہے نا، یا خود پڑھتے ہوئے گیا. تلقین تو یہ ہے کہ وہ خود بھی پڑھے، خود بھی دہرائے. لیکن کبھی ہوتا ہے ایسا کہ آدمی سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا بیمار. آپ ضرور پڑھیے انشاءاللہ عزیز، اس کو میت کو جو ہے فائدہ ہوگا. تو سورہ یاسین کے تعلق سے وہ جو بات آتی ہے آپ وہ بہرحال میت کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا ظہر کی نماز کی کل رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی نماز کی قضا کتنی پڑھنا چاہیے، اور ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے. تو دیکھیے ظہر کی نماز کی کل رکعتیں 10 ہیں، ٹھیک ہے. ظہر کی قضا جب آپ پڑھیں گے، قضا مطلب نماز کا وقت جانے کے بعد، تو قضا صرف فرض نمازوں کی ہوتی ہے، نفل اور سنت کی نہیں ہوتی. تو صرف 4 پڑھیں گے. اور ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ظہر کا وقت عصر تک رہتا ہے. یا اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کسی چیز کو لیں اور دھوپ میں اس کو رکھیں. اگر اس کا قد، اس کی ہائٹ اس کی اصل ہائٹ سے اوپر ایکسیڈ کر جاتی ہے تو ظہر کے عصر کے وقت کی ابتدا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جب کسی چیز کی سایہ بیچ میں ہوتا ہے، مطلب جس کو زوال بولتے ہیں، جب دکھتا ہی نہیں ہے تو تب نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسی سایہ ڈھلنا شروع ہو جائے، یہ طرف سمجھ، سورج یہ طرف آئیں گا، سایہ ادھر ڈھلتا جائیں گا، یہ طرف آئے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ظہر کا کب تک چلتا ہے؟ جب سائے کی اصل اتنی ہو کر اس سے بڑھ جائے. مطلب سمجھ لیجیے آپ ایک پین رکھ رہے ہیں 6 انچ کا ہے، سایہ 6 انچ سے زیادہ ہو گیا، آپ جب لٹا کے دیکھ رہے ہیں مارک کر دیجیے، ہاں تو اب یہ عصر کا وقت ابتدائی چالو ہو گیا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ آپ ماپ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں جنگل وغیرہ میں بھی ہو تو آپ سورج سے اس سے آپ ماپ لے سکتے کہ ظہر کا وقت کب تک رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے عام اس میں عصر تک رہیں گا. آپ کیلنڈر وغیرہ لے لیں، اس میں عصر کا ابتدائی وقت دیکھیں تو ظہر کا وہ انتہائی وقت ہوتا ہے، تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی رکعتیں 10 ہیں، 4 موقعہ ہیں فرض سے پہلے، 4 فرض ہیں اور اس کے بعد 2 موقعہ ہیں فرض کے بعد. تو یہ 4 اور 4 8 اور 2 10 ہوئے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے 2 نفل کا اضافہ ہوتے رہتا ہے. 2 نفل کا، ظہر کی 12 رکعت نماز ہے، مغرب کی 7 رکعت ہے، مغرب کی دیکھیے فجر کی 4 رکعت نماز ہے، 2 موقعہ 2 فرض. ظہر کی 10 رکعت نماز ہے، 4 موقعہ 4 فرض 2 موقعہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد عصر کی 8 رکعت نماز ہے، 4 غیر موقعہ ہے، 4 غیر موقعہ پہلے عصر سے، اور عصر کی 4 فرض ہیں. مغرب کی 5 رکعت ہے نماز، 3 فرض ہیں 2 موقعہ ہے. اور عشاء کی نماز جو ہے پہلے جو اس کے 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں 2 موقعہ ہے، اور پھر 3 وتر کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھے. نفل آپ کو جتنے بیچ میں جوڑنا جوڑتے جائیے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 4 سنت عشاء میں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. ارے بھائی نفل کو آپ بیچ میں کہہ گو، نفل آپ لیجئے پڑھتے رہیے. 2 کہہ گو پڑھ رہے 200 پڑھ دیجیے آپ. ایشو کیا ہے نفل میں؟ ایشو کیا ہے نفل میں؟ مغرب میں 7 رکعت نہیں 5 رکعت ہے، 3 فرض 2 سنت پھر 2 نفل. 2 نفل کیوں بھائی؟ 20 نفل پڑھیے نا، 200 نفل پڑھیے. مغرب سے لے کر عشاء تک نفل پڑھیے، کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس وہ نماز کا حصہ بنانے سے کیا ہو گیا ہے، اب جب ہندوستانی آدمی عرب جاتا تو بولتا عربوں کی نماز الگ رہتی ہے، ان کی ایسی نہیں پڑھنا. کیا الگ رہتی ہے ان کی نماز؟ بولے وہ 2 نفل رہتے نہیں ان کے پاس، بولے ان کو معاف ہے، بولے ان کے مسلک میں 2 نفل. میرے بھائی 2 نفل انڈیا میں ایڈیشنل لگا دیے گئے تاکہ آدمی نے زیادہ نمازیں پڑھنا بول کے. لیکن اس کا نقصان کیا ہو گیا معلوم آپ کو؟
لوگوں نے اس کو اس کی رکعتیں سمجھ لی. اب اس سے ہٹ کر کوئی بولا تو بولتے اپنے مسلک کا نہیں, اپنے فکر کا نہیں, یہ ہے جاہل ہے, کافر تک چل جاتے, بولتے نمازوں میں تبدیلی لا دیا نا. ایسا نہیں ہوتا, یہ نفل ہے. تو ظہر میں کتنی نفل لگاتے؟ 2 آخر میں. 2 کیوں؟ میں کہتا ظہر سے اثر تک پڑھتے رہو. ایکچوئل لیکن رکعت اتنی ہے تو ظہر کی 10 رکعتیں, 4 موقعہ, 4 فرض اور اس کے بعد 2 موقعہ ہے, یاد رکھیے. جی السلام علیکم. یہ آج کل جو فیشن بولو یا کچھ رواج بن گیا ہے بولو, جو چل رہا ہے, آدمی مرنے سے پہلے وصیت کر رہا ہے کہ میری آنکھیں فلانے کو دی جائے, دل اس کو دیا جائے, کڈنی اس کو دیا جائے. اسلام میں اس کی اجازت کہاں تک ہے؟ جو انگ دان کی اجازت اسلام میں کہاں تک ہے؟ دیکھیے, آرگن ڈونیشن کا جہاں تک مسئلہ ہے, میں کہوں گا یہ بہت ہی ریسنٹ ایشو ہے. حال میں حالات کے اعتبار سے ہونے والے, جدید ٹیکنالوجی کے بڑھنے کے اعتبار سے ہونے والا ایشو ہے. اس سے پہلے جو مسئلہ آیا تھا آرگن ڈونیشن کا, زندہ انسان کا آیا تھا کہ زندہ انسان کیا آرگن ڈونیٹ کر سکتا ہے. اس پر الحمدللہ علماء نے مکمل فتاوی اور اپنی تحقیقات لوگوں کے سامنے رکھ دی. انسان اگر زندہ ہو اس صورت میں وہ اپنے آرگن یا کچھ مادے جو جسم سے نکلتے ڈونیٹ کر سکتا ہے. کب؟ کنڈیشن پہلا, اس کے پاس وہ چیز زیادہ ہو, مطلب اس کو کوئی اس سے نقصان نہ ہو دینے سے, اس کے پاس زیادہ ہو, نقصان نہ ہو دینے سے. دل ایک ہی ہوتا ہے, نہیں دے سکتا آدمی. کڈنی لیکن 2 ہوتی ہے, دی جا سکتی جبکہ اس کو نقصان نہ ہو. خون تو بنتا رہتا ہے, دیا جا سکتا ہے. پلیٹلیٹ دی جا سکتے, ٹھیک ہے. بون میرو, ہڈی کے اندر جو غدہ آتا ہے بون میرو, دیا جا سکتا ہے. جیسے کینسر وغیرہ ہو تو لے کے ڈالا جاتا ہے دوسروں کے اندر, سگے رشتہ داروں کا جس کا میچ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو زائد ہوتی ہے دی جا سکتی ہے, اور اس سے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, وہ بھی اچھا رہتا ہے اور سامنے والے کو بھی زندگی مطلب اس کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن کب ہوگا؟ پہلا, اس کے پاس زیادہ ہو اور اس کو دینے سے کوئی نقصان نہ ہو. دوسرا, بغیر پیسوں کے لیا اور دیا جائے گا, اس میں کہیں بھی کاسٹ انوالو نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے ہی نہیں جن کے لیے پیسہ دیا جا سکے. تو اگر پیسے کو ہاں کہہ دیا جائے تو لوگ بیچنا شروع کر دیں گے اپنے آپ, خودکشی سے اچھا راستہ دکھیں گا, بیچ کے پورا سب کر دو. بیچا نہیں جائیں گا, ٹھیک ہے, بیچا نہیں جائیں گا. کوشش کی جائے متقی پرہیزگار کو دیا جائے. لیکن پہلی کنڈیشن تو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے پاس زیادہ ہو, آپ کو دینے سے کوئی نقصان نہ ہو اور پیسہ انوالو نہ ہو, بس یہ ہے زندگی میں. ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, کڈنیاں فیل ہو گئی, ایک پہ انسان رہ سکتا ہے, خون کی ضرورت پڑ گئی, دی جا سکتا ہے. اب رہا معاملہ آدمی مر جائے تو کیا آرگن ڈونیٹ کرنا آفٹر ڈیتھ, موت کی بات, کیا یہ درست ہوگا؟ تو یہ ایک بہت ابتدائی مرحلہ ہے جو آج سے ایک 10-15 سال کی سائنس نے یہ سب چیزیں ڈیولپ کی ہیں. ہمیں اس کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا تاکہ علماء کے فتاوی آئے. چونکہ علماء کی ایسے اس میں دو میں نے جماعتیں دیکھا, کچھ لوگ بالکل قائل ہے کہ دیا جائے, کچھ لوگ بالکل ابھی قائل نہیں ہے. تو ابھی میں اس میں یہ کہتا ہوں ابھی انتظار کیا جائے اور ایک کوئی اور بہتر اور حالات کو آگے آنے دیا جائے. ہوتا ہے نا کبھی کہ ہم آج کوئی چیز بول دیں گے اور کل ہم بولیں گے کہ یہ چیز غلط تھی یا صحیح تھی, اور میڈیا کے تھرو تو بات پھیل جاتی ہے. تو ابھی انتظار کرنا, علماء کے فتاووں کا رکنا, یہ زیادہ بہتر. سمجھ رہے نا؟ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جو ابھی ہونے والے حالات میں پیدا ہونے والے ایشوز ہیں. جیسا کہ مسلمان پہلے یورپ وغیرہ میں یا یورپ کے اوپری حصے میں بہت کم رہتے تھے, آج مسلمان اوپر بھی رہتے ہیں, نارتھ اور ساؤتھ دونوں پولس پہ رہتے ہیں. ان کی نمازوں کے مسائل, 6 مہینے تو اندھیرا چل رہا, یا 3 مہینے اندھیرا رہتا, 3 مہینے اجالا رہتا, کیسے کریں؟ یہ ایک دم ریسنٹ ایشوز ہیں. اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں, وہ اپنے حساب سے اندازہ لگائیں گے 24 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں, اس کے حساب سے اندازے سے نماز پڑھیں گے, سب سے قریبی ملک کا پیمانہ لیں گے. لیکن یہ ایشوز اٹھے کب؟ جب لوگ وہاں جا کر رہنا شروع کریں اور یہ مسئلہ آیا کیا اسلام یہاں کے لیے بھی ہے, یا یہاں 6 مہینے تک نماز نہیں پڑھیں گے اور 6 مہینے تک پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن چل رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ویسی ہیں, تو لہٰذا ہم اس کے لیے تھوڑا انتظار کرتے ہیں. علماء کی اور جدید فتوے, حالات, ماحول, معاشرہ, سماج اور اس کے ہونے والے نقصانات اور فائدے کے اعتبار سے کیا وہ کہتے ہیں ہاں درست ہے یا نہ درست ہے, ہاں کہتے تو کیا کنڈیشن پہ, نہ کہتے تو کیا بنیادیں. لیکن ابھی آپ کے سوال پہ میں یہ کہوں گا نہیں دینا چاہیے. اب تک جو رائے ہے وہ میری یہ ہے, نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ انسانی جان کی حرمت جیسا زندہ ہے ویسے میت کی بھی ہے, اور میت میں نہ کچھ نکالا جائے گا نہ ہی کچھ ڈالا جائے گا موت کے بعد, یاد رکھیے یہ اصول ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے اس کے اندر سے کچھ بھی نکالنا نہیں چاہیے مرنے کے بعد. ابھی میرے بات یہی ہے جو اکثر علماء کی فتویٰ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اس کے جسم میں سے کچھ بھی نہیں نکالا جائے گا. لیکن اس میں 10 سال بعد ہو سکتا ہے, حالات, ٹیکنالوجی, سائنس, ماحول, معاشرہ اور ضرورتیں کمپیل کرے کہ کچھ چیزیں ہو, وہ تب کا تب انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن ابھی کے حد تک تو میں کہوں گا نہ کرنا بہرحال یہ اس میں بہتر ہے. السلام علیکم. فیض بھائی, بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ آج کل کے ڈاکیومنٹس میں بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگایا جاتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے.
بھائی نے ایک سوال ہے کہ بیوی کے ساتھ مطلب بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا کیسا ہے، جو کہ آج کل جنرلی ٹرینڈ ہے. تو یاد رکھیے بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا شرعاً بالکل غلط، ناجائز اور حرام ہے. یاد رکھیے خاص طور سے باپ کا نام ضرورت پڑنے پر کون شوہر ہے وہ نام لگا سکتے ہیں، میں وہ اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بیوی کے ساتھ باپ کا نام نکال کے شوہر کا نام ایڈ کر دینا یہ شرعاً بالکل غلط، ناجائز اور حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جو اپنی نسب کو بدلے، ہے نا. اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سمجھ لیجیے میں نے شادی کر لیا تو میری بیوی اب کیا ہوگی، مسز سید. ارے لیکن اس کا سرنیم دوسرا ہے. اگر ایک ہی ہم سرنیم ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ سید کیسے ہو سکتی ہے، سمجھے. یہ غیر مسلموں میں ایک طریقہ تھا، لیکن ماڈرن ایج میں اب یہ بات طے ہو چکی، گورنمنٹ بھی اس کو اب لکھ رہی ہے کہ اگر عورت شادی شدہ بھی ہے تو شوہر کا نام نہ لکھے، باپ کا نام لکھے. چونکہ پہلے زمانے میں نان مسلم کلچر میں ہندوستان کے طلاق کا تصور نہیں تھا، تو جو عورت جس کے ساتھ جڑ جاتی تھی تو مرنے تک اس کے یا اس کا نام جڑا رہتا تھا. ہم اسلام میں ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس تو طلاق کا ایک دم کلیئر تصور ہے کہ جڑ بھی سکتے الگ بھی ہو سکتے، تو نام تو باپ کا ہی رہے گا، چونکہ شوہر بدل سکتا ہے، باپ نہیں بدلتا ہے. تو لہٰذا ہمارا تو یہی کلچر ہے کہ لڑکی کا اپنا ہی نام رہے گا، اپنا ہی سرنیم رہے گا. اللہ رحم کرے ہمارے پاس شوہر کا نام بھی لگا دیتے، شوہر کا سرنیم بھی لگا دیتے، نام بھی اور سرنیم بھی دونوں لگا دیتے. مطلب مثال کے طور پر ABC، اس کا نام ہے خاتون کا، اور شوہر کا XYZ، تو ABC XYZ ڈال دیے. سرنیم بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ سرنیم نکال دے کسی کا، تو سرنیم بھی چینج نہیں ہوتا. ہاں جہاں ہسبینڈس نیم کی ضرورت ہے تو ڈالیے نا شوہر کا نام، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بالکل ہٹا دینا اور ڈالنا غلط ہے. دوسرا اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ہماری لا علمی شرعی مسئلے کی، دوسرا بہت سارے لوگ ایجنٹس وغیرہ آپ کی سہولت کے لیے، فیوچر سہولت کے لیے ڈال دیتے شوہر کا نام. اس سے ہوتا کیا ہے، پاسپورٹ بنانے میں آسانی، پین کارڈ بنانے سب میں آسانی ہو جاتی شوہر کا نام لگنے سے. لیکن اس آسانی کے لیے کیا ہوتا، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے تو اب پاسپورٹ کیا نیا بنائیں گی، کتنے جگہ اپنے نام اور سر نیم کو چینج کرائیں گی. ایکچوئل ڈاکیومنٹ میں کچھ اور لکھا ہوا، پاسپورٹ کچھ اور نام سے بن گیا، پین کارڈ کچھ اور نام سے بن گیا، آدھار پہ کچھ اور لکھ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ایک لڑکی کے ساتھ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی اس کے اپنے والد کا ہی نام لگے گا، اس کا اپنا سر نیم بھی رہے گا، اور شادی کے بعد بھی اپنے والد کا، سگے والد کا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایک عورت دوسری شادی کر لے، یہ بیٹی یہاں سے نکل کر وہ شوہر کے پاس چلے جائے، اس کا بھی نام اور سرنیم نہیں لگے گا اس بچی کو، اس کو اس کے حقیقی والد کا. مثال کے طور پہ حقیقی والد خان صاحب تھے، بعد میں شادی ہو گئی سید صاحب سے، تو اب نام خان ہی ہوگا، اس کا سید نہیں لیں گے. بہت سے لوگ کرتے ہیں، بچی ان کی کفالت میں گئی، بولتے وہ باپ نے پالا، ایسا کیسا لکھیں گے، شادی میں لکھ دیے. پھر اب وہ مسئلہ چالو ہوتا ہے، ایک تماشا، بچی کا والد کوئی اور، وہاں لکھا ہوا نام کو اور، چونکہ والدہ کے شوہر تھے وہ. نہیں لکھا جائے گا. یاد رکھیے کفالت کی وجہ سے سرنیم اور نام نہیں بدلتا باپ کا، شادی کی وجہ سے سرنیم اور نام نہیں بدلتا. یاد رکھیے کسی اور بچی کے یتیم کو پالنے سے آپ اس کو اپنا نام اور سرنیم نہیں دے سکتے. یاد رکھیے اس کے حقیقی والد کا نام ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا. یاد رکھیے، اور وہی سرنیم. تو لہٰذا شادی کے بعد عورت نہ اپنا سرنیم چینج کر سکتی ہے، نہ اپنا نام چینج کر سکتی ہے. یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور بہت سخت وعیدیں ہیں اپنے خاندان کے نام کو بدلنے کی، بہت سخت. جنت سے محرومی کی وعیدیں ہیں جو اپنے خاندان کا نام بدلے، اپنے نسب کا نام بدلے، یا کوئی غلام اپنے آقا کا نام بدلے، اس کو ہمیشہ کی جہنم کی وعیدیں ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بات پہ ہم غور رکھیں مسلم خواتین کہ اپنے شادی کی وجہ سے آپ اپنے ہسبینڈ کا نیم اور سرنیم لگائیں گی، سرنیم اور نیم آپ کے والد کا ہی ہوں گا. اب نان مسلم کلچر نے کیا کیا، ڈیورس چونکہ ان کے پاس عام ہو گئی تو انہوں نے نیا سسٹم نکالا، ڈبل سرنیم، ڈویل، شوہر کا بھی دے رہے اور خود کا بھی ساتھ لے کر آ رہی. سمجھ رہے آپ کیوں کر رہے ڈویل؟ طلاق ہو گئی تو وہ سیکنڈ والا نکال دے رہے، فرسٹ والا رہنے دے رہے جو اپنا ہے. سمجھے آپ یہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس تصور نہیں تھا پہلے علیحدگی کا. اب ڈیورس وغیرہ کامن ہوئی ہیں، عورتوں کو حق مل رہا ہے، لے رہی ہے، تو وہ اب پرابلم میں آ رہے تو وہ دونوں نام لگا رہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے، آپ کی جو شناخت ہے، آپ کی جو پہچان ہے وہی ہے. کتنے صحابیات نے صحابہ سے نکاح کیا، کسی نے ایک نے لگایا صحابہ کا سرنیم اور نام، بتائیے؟ نہیں. تو یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ غلط ہے اور حرام ہے. تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.